اب آپ کے سامنے جس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ تو امام زمانہ کا وہ تو ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی فضیلت امام زمانہ ہی جانتے ہیں، کیا ان کا مقام ہے ان کی بارگاہ میں۔ ہم پہ ترس کیا کہ یہ تشریف لائے، بہت بڑی ہستی ہیں۔ نعرہ تکبیر! انج نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، اپنے خالق دی بارگاہ جانا ہے۔ تے الحمدللہ انج جائیے کہ جنہیں محمد والے محمد چاہتے ہیں، اج جنہ اچھی بولاں گے اینی عزت اگے ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! علی الولی و نعرہ حیدری! یا امام منتظر! یا امام منتظر! یا امام منتقم! یا امام منتقم! علی الولی برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ جل اللہ فرج شریف بلند تر صلوات۔ پھر بھی بلند تر صلوات۔ خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے۔ خدا کہتا ہے 12 سے یہ کعبہ آپ کا گھر ہے۔ علی سے لے کے مہدی تک یہ جن کے ماپ کا گھر ہے، اور یہ کہہ کے مہدی کعبے سے نکالیں گے لعینوں کو، نکل جاؤ میرے گھر سے یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ نادی علی مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حسینیت! 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 یا امام المنتظر! یا امام المنتظر! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! منٹھان کی آمد! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے
لیکن یہ ہے کہ دو چار باتیں آپ سے کر لی جائیں. پہلے تو بھائی منتظر بھائی کمبر نے جو میرا تعارف کرایا مرتضیٰ نے، میں اس پہ دو چار باتیں کرنا چاہوں گا. بسم اللہ جی. نہ میں کوئی بڑی ہستی ہوں، نہ ہی میں نے آپ پہ کوئی رحم کیا ہے، نہ ہی بندے کی اوقات ہے وہ بندوں پہ رحم کرے. یہ وہی رحم کرتا ہے جو ازل سے شکلیں بدل بدل کے امت پہ رحم کرتا ہے. اس دور میں جو چہرہ مخلوق پہ رحم کرتا ہے اسے قائم ہے. آپ نے ایک اور بات کی چھوٹی سی، پھر میں لیسن شروع کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں. جو آپ نے کہا امیر المومنین فرماتے ہیں کاش میں مہدی کے دور کو دیکھ پاؤں، یعنی کاش تجھے مجھے سمجھانے کے لیے فرمایا، میرے لیے سمجھانے کے لیے کہ علی جیسا بلند بھی جس کے ظہور کو دیکھنا چاہے اسے مہدی کہتا ہے. آپ کی رہ گئی حسرت کی بات، کوئی بات نہیں، آپ بھائی مصطفیٰ میں طرف دیکھیں، بچے ہیں ان کو اپنی طرف. رہ گئی حسرت کی بات، آپ نے ایک جملہ حسرت کا بھی کہا. علی حسرت کرے، علی حسرت کرے، ایسے ایک انہونی سی بات ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں، اس پہ بھی کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کوئی علی کا چاہنے والا حسرت کرے وہ مہدی کو دیکھے گا. علی کا کوئی چاہنے والا، کہیں رہنے والا حسرت کرے وہ بادشاہ کا ظہور دیکھے گا. اور علی حسرت کرے بادشاہ کا تذکرہ چل پڑا تو میں نے کہا چلو بھائی مرتضیٰ نے بات کی ہے تو تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاؤں. بھائی امام جانتے ہیں میں آپ پہ احسان کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں نے آج تک کسی بانی پہ احسان کیا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ بادشاہ کی توفیق سے میں نے کبھی کسی پہ احسان کرنا ہے، نہیں کرنا. کیوں؟ احسان وہی کرتا ہے جو محسن بھی ہوتا ہے اور احسان بھی ہوتا ہے. خوش نصیب ہوں ایک وجہ سے، میں خوش نصیب ہوں ایک وجہ سے، اس بادشاہ کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی جس بادشاہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. کہ بے انتہا کریمی ہے، شفقت ہے. آج لوگ امام زمانہ ڈسکس کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. میں نے ایک بڑے فورم پہ لندن بیٹھ کے جب سرکار زمانہ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دنیا سے بادشاہ کی بات کی، کافی میرے پروگرام چلے. جب میں نے وہاں بیٹھ کے بات کی کوئی ٹاپک چلا رجت کا، رجت ہے نا، تو وہاں مجھے کوئی کہنے لگے سید آپ تو رجت بیان کر کے پاکستان چلے جائیں گے، یہاں رجت کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یہ جملہ ادھر سے، رجت کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ یہ سرکار کا ٹاپک، انتہائی اہم ٹاپک. کوئی بندہ رزق کے پروردگار کھائے، عبادات سر انجام دے. ایک جملہ دینے لگا ہوں، بات آ گئی ہے، میں پھر آ رہا ہوں جشن پہ. رزق پروردگار بھی کھائے، پروردگار کی عبادات بھی سر انجام دے، کتابیں چھان 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 کے علم کو حفظ کر لے، زندگی میں نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں. میں پوری علمی دلیل سے بات کرنے لگا ہوں. روزہ بھی زندگی میں قضا نہ ہوا ہو، دل بھی کسی کا نہ دکھایا ہو،
مزاداری بھی بھرپور برپا کی ہو، مخلوق خدا کی خدمت بھی کی ہو، حج پیدل کیے ہو، والدین کا بھی احترام کرتا ہو، علی کو بھی مانتا ہو، حسن کو بھی مانتا ہو، حسین کو بھی مانتا ہو، عسکری تک سب کو مانتا ہو، محبت کا محمد کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، ولایت کا قائل بھی ہو، سب چیزیں بیکار ہیں اگر مہدی کی معرفت نہیں ہو۔ سب چیزیں بیکار ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب لگنا چاہیے نعرہ ولایت، یہ ہماری مجالس کی زینت ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری کے ساتھ نعرہ ولایت ضرور ہونا چاہیے تاکہ بیٹھنے والوں کو ولایت علی کی یاد ہے۔ ولایت علی بھولے نا، مگر ایسی یاد نہیں، ایسی یاد رہے جو کعبے کی دیوار کو آج بھی یاد ہے۔ جی کئی دفعہ حاجی صاحبان کئی دفعہ اس دیوار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، پوری علمی ذمہ داری، جس جگہ امیر کائنات آئے تھے اور جو دیواریں اس وقت تھیں یہ وہ دیوار نہیں۔ کئی دفعہ کعبہ گرا پھر بنا، کئی دفعہ گرا پھر بنا، پھر بنا پھر بڑا، پھر بنا پر درار نہ گئے۔ پر درار نہ گئے، درار نے اپنی جگہ شاہ نجف کا نام لین رہے ہیں تو اچھی بات درہ درہ خبر خبر درہ درہ خبر خبر ولی اللہ نعرہ آپ نے اٹھ کے نعرہ لگائے، میرا دل کر اچھا اس سے سناتا جاؤں۔ عرض کر رہا ہوں کہ کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، انوار علی عالم انوار سے آئے، انوار علی عالم انوار سے آئے، مالک ہے یہی گھر کا سو رب کی ہے مرضی، دروازے سے آئے چاہے دیوار سے آئے۔ جرمن انجینئر، خاص طور پر دنیا کے مننے بنائی انجینئر بلائے گئے، کسی طرح یہ دراڑ نشان ختم ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے انجینئر وہیں کام چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہے، ہم جتنی کوشش کرتے ہیں، جتنی ٹیکنالوجی استعمال، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگ بنائی، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، یہ تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بھائی مصطفیٰ نے اس علاقے میں اپنا ایک گھر بنایا، بھائی مصطفیٰ کی بھرپور محترم کوشش ہوگی کہ دیواریں، کمرے، دروازے بے عیب ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں، بھرپور کوشش ہوگی کہ بھی بندوں نے آنا ہے، دیکھیں گے جی مصطفیٰ صاحب نے گھر بنایا، وہاں ذرا سی بھی کوئی لکیر ایسی ہوئی کہیں گے مصطفیٰ اتنا خرچہ بھی کیا، یہ بھلا کو بات ہے، وہ دیکھو یہاں وہ عیب رہ گیا۔ اس کی کوشش ہوگی کوئی آئے تو میرا گھر بے عیب ہو۔ بھائی کیا بات ہے،
میں کہتا ہوں سلام ہے آپ کے مزاج کو. بھرپور کوشش ہوگی, چھوٹے سے چھوٹا بندہ اپنے ظرف کے مطابق ایک کمرہ بھی بنائے گا, عیب نہیں رہنے دے گا. آؤ سارے مل کے علی کے جشن کے موقع پر اللہ کے پاس چلتے ہیں. پروردگار تو بے عیب, تیری مخلوق میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی گھر بنائے عیب نہیں رکھتا. تیرا گھر تو جو بے عیب, یہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. بابا جی کیا بات ہے, جاگ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. پروردگار تو بے عیب, تیرے نبی بے عیب, تیرے ولی بے عیب, تیرا کارخانہ قدرت بے عیب, تیری مخلوق بھی بے عیب. ایک جملہ کہہ گیا, اگر بیٹھے ہو تو یہ جملہ ضائع نہ کرنا یار, بہت اہم جملہ دے گیا. مخلوق بھی بے عیب. خدا کی قسم اگر بندے اپنے آپ میں خود عیب نہ لگائیں وہ بے عیب رکھتا ہے. مہربانی سلام ہے آپ کی کیا اگر بندے اپنے, مہربانی, بہت شکریہ, بہت مہربانی, ایسا مہربانی. بندے اپنے آپ میں کوئی عیب نہ لائیں وہ بے عیب رکھتا ہے, وہ رکھنا چاہتا ہے. بچے دنیا میں آتے ہیں, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ دنیا میں اسلام کی فطرت پہ آتا ہے. فطرت اسلام پہ آئے, فطرت اسلام عیبدار نہیں. رب اپنی مخلوق کو, میں بہت بڑا جملہ دے گیا, میرا پورے آج کی تقریر کا جشن ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف میں جملے دے گیا ہوں. پروردگار اپنی مخلوق کو بے عیب بناتا ہے, بندے خود اپنے اندر عیب ڈالتے ہیں, اپنے اندر عیب ڈالتے ہیں. آپ کہیں گے سید یہ عیب والی کون سی بات ہے؟ الحمدللہ ہم میں کیا عیب ہے؟ کوئی نعوذ باللہ ہمارے کفتان ادھر کی بجائے ادھر ہے, وہ یہ عیب نہیں ہوتا. عیب یہ ہوتا ہے اگر تو کرے غلط حرکت بات جائے گی علی تک. میں مہربانی یار, تو کرے گا غلط حرکت بات جائے گی علی تک. کیا سوچے گا علی ہے بھی میرا, بات یہاں نہیں رہنی, بات ادھر تک جائے گی. ادھر تک جائے پھر مالک کو شرمندہ تو نہ ہونا پڑے. پروردگار مخلوق کو بے عیب پیدا کرتے ہیں, ہم خود عیب ڈالتے ہیں. یہ عیب اچھا باہر سے ہم جتنے اچھے بننے کی کوشش کریں, ڈریسنگ اچھی, بال شال اچھے, اسٹائل اچھے, پورے اپنے آپ کو سوٹڈ بوٹڈ کر کے رکھیں. بندہ جتنا بھی اپنے آپ کو بہتر رکھے مگر اندر کا عیب بندے کو چین نہیں لینے دیتا. اگر سمجھ آ گیا اندر ملک شیر مالی اندر کا عیب بندے کو چین نہیں لینے دیتا, وہ ڈسٹنس رکھتا ہے. یہ اب عیبوں پہ بات ہوگی تو جشن رہ جائے گا. بات چالیس پڑی تو میں نے اس لیے اجمالی صاحب افاق آپ کی خدمت میں ہیں جی. جشن پہ عیب ہونا چاہیے ماشاءاللہ. اصل یہ ہے, یہ جشن کہتا ہے جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں میں ان کے عیب دھونا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے, وہی کیا بات ہے. یہ جشن کہتا ہے میں ان کے عیب دھونا چاہتا ہوں, ان کو پھر سے صاف ستھرا کر کے یہاں سے بھیجنا چاہتا ہوں. جشن کہتے ہیں میرے ساتھ وعدہ کریں پھر عیب نہیں ڈالیں گے. جشن کے کوئی تقاضے ہیں نا, یہاں بیٹھ کے علی علی کر کے نعرے مار کے یہاں سے چلے جاؤ گھروں کو, رات کو سو جاؤ, ٹھیک ہے ثواب ہے مگر کمال نہیں. کمال یہ ہے علی دل میں اتار کے جاؤ. مرتضی میں گل ہو رہی دسی جاؤں گا, میں نے کوئی شوق نہیں میں پنڈ پنڈ تھا پھراں جیتے گل ہی نہ سمجھ آئے. ہاں خریدار ہوں 1000 دفعہ ہوں, خریدار ہوں میں 1000 دفعہ ہوں, انشاءاللہ آؤں گا. تبلیغی جماعت والے اللہ کے لیے نکلتے ہیں, ہم علی کے لیے نہیں نکل سکتے. میں بات یہ کر رہا تھا, یہاں سے نکلو, کوشش کرو اپنے سارے عیب, اسی کو تو حسین کہتے ہیں, جو اپنے پاس بلائے
اور بن کے نکالے ہیں. شاید کسی کا بڑی بات ہو، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے. اب بات دور نہ نکل جائے، میں بات سمیٹوں. بھائی صاحب نے بھی پڑھنا ہے. میں پہلے ساری باتیں روکی، ان کی طرف سے جو حکم ہے جملے کا میں واضح کروں. سمجھو کوئی بات کوئی سمجھو. جتنا بھی بلند ہو علی، علی جیسا بلند جس کی آگے جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. علی جیسا بلند بھی. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اتنا کافی ابو طالب یہ اور سن ہیں جی. کون جانے ابو طالب کون ہے؟ جس کی پرورش کم از کم ایک کو محمد بنائے، دوسرے کو علی بنائے، اسے ابو طالب ہے. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. ہمیں سرکار کا تذکرہ کرنا چاہیے. دو چار جملے ضرور ادا ہونے چاہیے. بادشاہ پہ آج بھی باتیں ہوتی ہیں. امیر کائنات کا دور ہے. ایک بندہ دوڑتا یا علی کے پاس آیا. سلام. سرکار فرماتے علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ یہ کہنا تھا آپ کے تو بابا نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. سرکار کے دور کی بات ہے، آپ کے بابا نے تو کلمہ. سرکار مسکرا کے فرمانے لگے. غصہ فرماتے ہیں، ذوالفقار نکالتے، مار دیتے. میں اشاروں میں بہت بڑا پیغام دے گا. غصہ فرماتے جو انگلی کے اشارے سے خیبر اڑا سکتا ہے، اس کیڑے کو کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ علی کے اخلاق سے سبق حاصل کرا. بادشاہ مسکرا کے فرمانے لگے، یہ بتا تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ جی سرکار مجھے یاد ہے. فرمانے لگے سنا. اب تصرف تھا یا علی کا. سنا. کہتے سرکار نبی نے فرمایا تھا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. سرکار فرمانے لگے ایک دفعہ پھر تو کہے. دل کہہ رہے مولا کو ایک کمزور سے بندے کی زبان سے بار بار کہلوانا. سرکار آنے والی نسلوں کو یاد دہانی کروانا چاہ رہے تھے. پھر کہے کہتے علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے پھر کہے کہ علی قسیم النار والجنہ. بڑا مسکرائے. مسکرا کے کہتے ہیں میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. تو نے کیا کہا کہ میرے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جا اپنے باپ کا خیال کر. میں جانوں میرا باپ جانے. بادشاہ ہے نا، کریم ہے، نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کچھ ایسا سخت لینا پسند فرمایا. آرام سے مسکرا کے فرماتے ہیں نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ مرتضیٰ جی کمال نہیں ہے تو اگر علی کے یہ اخلاق کے جملے کمال ہیں تو علی والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی مصطفیٰ کیسا ہونا چاہیے؟ صرف ڈنڈا، صرف لڑائی، صرف جنگ، صرف مار داڑ نہیں. اوے اسے تو جتنا ہی تے احسان کر کے جیتا ہے. مار مور نل فرق نہیں بننا. بابا جی ہیں جی مہربانی.
بھائی مرتضیٰ نے کہا، اس لیے میں جملے دہرانے لگا. اس نے کہا فرماتے اگر میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، جا 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 بیٹا جا. جشن ہے نا، مسکرانا تو بنتا ہی ہے. باپ کا خیال کر، میں جانوں. کون جانے ابو طالب کون ہے. ایک دل چاہ رہا ہے جملہ اور بھی عرض کرتا ہے. سرکار کی شان ہے نا. آج کل سرکار کے ایمان پہ گفتگو ہوتی ہے، کیا کرے مجبوری ہے، کرنی نہیں چاہیے. سرکار کے احسان پہ گفتگو تو کبھی موقع ملا مجھے یاد کرائیے گا، میں احسان ابو طالب سناؤں. ہوئے 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 سرکار کو کوئی تھوڑے احسان ہے. اللہ اکبر. بلکہ ایک بچپن کی بات سناتا ہوں. سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے. اچھا بسم اللہ. ماشاءاللہ. سرکار عبد المطلب علیہ السلام جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، سرکار نے اپنے شہزادوں اپنے بیٹوں کو بلایا. سارے بیٹے سرکار عبد المطلب کے سامنے بیٹھے ہیں. دیکھو وہ نور محمد کا امین ہے ہی نہیں جس میں صفات محمد نہ ہو. بڑا جملہ کہہ گیا. وہ جس کے پاس صفات محمد نہ ہو. سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے شہزادوں کو بلایا. سارے قریب آ گئے. جی بابا جان حکم فرمائیے. سرکار سارے شہزادوں کو کہنے لگے ہم نے امر الہی سے وقت آ گئے، ہم نے جانا ہے. ہم نے جانا ہے. لیکن ہمارے یہ جو شہزادہ ہے نا جو میری گود میں بیٹھا ہے، اس کی پرورش کسی مداری ہم نے کسی نہ کسی کو سونپنی ہے. یہ معاملہ عام نہیں. تم اپنے بچے پال رہے ہو، اچھی بات ہے، پالتے رہو، مگر یہ بچہ نہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ اس کی پرورش کوئی منفرد ہے، کوئی الگ ہے. اب تم میں سے کون اس کی پرورش کا ذمہ لے گا؟ کون لے گا؟ سارے فرزند لبیک کر کے کہتے ہم حاضر. مزاج عبد المطلب علیہ السلام نے کروٹ بدلی ہے. سرکار فرماتے تم سارے تابعدار بچے ہو، بہت اچھے ہو، لائق ہو، لیکن ایسا کیوں نہ کریں محمد سے پوچھ لیں وہ کس کے پاس جائے گا. ان سے پوچھ لیں وہ کن کے پاس جائیں گے. تو یہ فیصلہ ہو گیا. سرکار فرمانے لگے اب اس طرح ہے، اب انہیں سے پوچھتے ہیں. پہلے بڑا شہزادہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام بڑے شہزادے کی طرف دیکھتے ہیں. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی گود میں کائنات کی نبض حیات کو ہلانے میں مصروف ہے. سرکار بڑا شہزادہ دوسرا تیسرا چوتھا کرتے کرتے کسی کی طرف سرکار نے اٹھ کے جانا پسند نہیں فرمایا. جو ہی سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا چہرہ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ آیا، جو ہی چہرہ آیا نا محمد نے دادے کی گود چھوڑ دی. اٹھ کے گود ابو طالب کو پسند فرمایا. خالی پسند نہیں فرمایا، آنے والی نسلوں کو بتایا کوشش کرتے تم بھی ہو، ہم اپنی امانت کسی امین کے پاس رکھیں. بھری دنیا میں روئے زمین پر جناب عبد المطلب کے بعد میرا امین ابو طالب ہی ہے. ہم تو نہیں رہے، اب درار پہ آئے.
पतल बात दराड़ पे ही खत्म ना हो जाए। मुस्कुराने वाली रातें, हम हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि सरकार का जश्न हो, सरकार को तशरीफ लाते हैं। जश्न आम जश्न नहीं, जश्न भी अली है। माशाल्लाह। मलिक साहब अरसा दराज से मिंबर पे बादशाह की तौफीक से आया हूँ। कम अज कम आज बहुत सारों को यकीन हो गया बुखारी साहब सिर्फ इमाम ज़माना नहीं पढ़ते हैं। क्या बात बादशाह की अता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, बादशाह की अता है। काश वजह है जी, काश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा तवज्जो है जी। आप बच्चे को ना देखें, आप मुझे देखें, बच्चे को कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें देखना। अच्छा सरकार साहिब ज़मान है उस हकीकत का नाम, क्या करूं मजबूरी है। अली ने भी कहा आएगा, हसन ने भी कहा आएगा, हुसैन ने भी कहा आएगा, अब्बास को भी कहा गया जंग न करनी है आएगा। अब्बास को भी कहा गया तलवार रख, मैंने चलानी नहीं, फरमाया चलानी है वो आएगा। इसलिए तो आशिक कहते हैं अब्बास के हिस्से की जंग अभी बाकी है। पाक सजाद ने भी फरमाया आएगा, सारे कह रहे हैं आएगा। अब हमारी भी मजबूरी होनी चाहिए, हम जो आएगा उसका बताएं। देखिए मैं यहाँ आपके सामने अमीर कायनात की कुछ चंद एक बातें खड़ा पढ़ रहा हूँ। मुझे खमसे पढ़ाओ, अशरे पढ़ाओ, क्या मैं मुकम्मल अली का तारुफ करा सकता हूँ? या मुझ जैसे कई किताबों की बिसातियों का सहारा लेकर मिंबर पे आने वाले जितनी 40 साल 50 साल 80 साल जिंदगी है, सारी जिंदगी पढ़ते रहे, क्या अली बयान हो सकता है? बस इसीलिए तो कहता फिर महदी को बुलाओ ताकि वो आके अली सुनाए। आपके ज़हन पे दार है तो दिल चाह रहे एक और फिर जश्न पे वापस आ कोशिश करते हैं जल्दी सिमट जाए। अच्छा अभी मेरे से पहले पढ़ रहे थे जो भी साथ थे, मैं मशहूर हूँ, मोहब्बत का इज़हार मिंबर पे कर रहे थे। उन्होंने आपसे आखिर में जुमला कहा, बस मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, बस। उनका क्या मतलब था? उनका मतलब ये था बस मैं मजीद ज़हमत नहीं दूंगा, इतना इंतजार काफी है, अब बस आखिरी जुमला कहने लगूंगा, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ है। अब मैं आखिरी जुमला एक जाकिर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कसीदा पढ़ा, पढ़ते पढ़ते पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, कहने लगे अब मैं मक्ता कहने लगा हूँ, अब मैं आखिरी कहने लगा हूँ। इसका मतलब उसके बाद कुछ नहीं, बस वो आखिरी है, वो निचोड़ है। अल्लाह भी कहते हैं मैंने आदम को भेजा, फिर नूह को भेजा, फिर इब्राहीम को भेजा, फिर इस्माइल को भेजा, फिर याकूब को भेजा, फिर मूसा को भेजा, फिर ईसा को भेजा, फिर मोहम्मद को भेजा, फिर अली को भेजा, फिर हसन को भेजा, फिर हुसैन को भेजा, मैंने सबको भेजा। अब मक्ता आने वाला है, बस अब मैं निचोड़ देने लगा हूँ, जिसको महदी कहते हैं। बादशाह की चल पड़ी। असल जश्न का बारिश तो बादशाह है ना, बेशक, और तो कोई है भी नहीं। तशरीफ फरमा भी बादशाह है, जश्न में इस तरह की रौनक का हो जाना मौजूद ये साहिब ज़मान है, बादशाह की मौजूदगी है। तशरीफ फरमाए खैर से, बस थोड़ा सा ऐब खत्म करोगे तो इंशाल्लाह बादशाह नजर आ जाएगा। बादशाह आपसे दूर नहीं, बादशाह आपके अपने हैं। मौला हम सबके अपने नहीं। ईमान से बताओ अपनों से पर्दा होता है? नहीं होता ना।
पर्दा तो गैरों से होता है। वाह 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 बहुत आला। असल में थोड़े से ऐप खत्म करने, अच्छा होंगे कैसे इसका भी तरीका कार बताता जाऊं। ये जितने भी बैठे हो ना, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का चाचा, किसी का मामा, मेरी माँ बहने बेटियां तशरीफ फरमा है, एक दफा जिंदगी में अपने आप को अकेला समझो, अकेला समझो, कोई भी मेरा नहीं, कोई भी नहीं, ये है मगर मेरे नहीं। तलाश करो तुम्हारा कौन है। तलाश कितना अरसा करोगे, न छोड़ देता जाऊं। जब दफन होगे, जहां दफन होगे, करीबी से करीबी तुम्हारे मट्टी में डालेंगे, मट्टी बंद करेंगे, चले जाएंगे। 4-6 महीने साल कोई थोड़ा बहुत याद रखेगा, फिर सब भूल जाएंगे। कौन आया था, किसका बेटा था, किसका पोता था, याद है किसी को? नहीं है। सिवाय सादात के बड़े कम लोगों के पास शजरे हैं। ऐसे बाबा जी कम लोग, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। कौन बेटा था, कौन बाप था, सब भूल के चले जाएंगे। महशर का एक मंजर देखते जाओ, भाई साहब से लेकर आखिरी बंदे तक। महशर के मंजर के हवाले से आपके मासूम का फरमान है, महशर का मंजर इतना सख्त होगा, माँ की ममता बहुत कमाल है। रब के बाद रब का चेहरा है वालिदैन, उनमें माँ की ममता बहुत कमाल है। माँ और बाप में जब तकाबली जायजा लिया जाए तो बाप भी कमाल है, मगर माँ की ममता कमाल है। ये कमाल नहीं तो क्या है? खुद गिरी जगह पे सोती है, तुझे खुश जगह पे सुलाती है, बड़ा होके कहते हैं अम्मा तो कमली है। तेन पता ही कोई ऐसे मादी थोड़ा जा कोई पर लग जाए ना बंदे नूं, फिर कहंदे अम्मा तेन तो पता ही, जो मैं जानदा तू जानती नहीं। ते प्यो नूं भी यही गल करदे ने बच्चे, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। माँ कुरान कहते हैं माँ बाप के सामने उफ ना कहो। कितना बड़ा जुमला है, इसमें गुफ्तगू की कमर बहुत दूर चली जाएगी। उफ ना कहो। यहाँ बंदे कहते हैं तू की जन्म नहीं अब्बा, तेनू केड़ी गल दा पता है, तू सुकून कर बैठ। माँ की ममता ऐसी है, अगर जिंदगी में बच्चा इतना बीमार हो जाए, उसका जिगर डैमेज हो जाए, उसके गुर्दे डैमेज हो जाए, माँ की ममता अपना जिगर और गुर्दे देने के लिए तैयार है। वो कहती है बच्चा बच जाए, ममता है ना, ममता है। मासूम फरमाते महशर का दिन होगा, माँ तलाश कर रही होगी, कोई है जो मुझे कुछ दे। इधर से बच्चा तलाश कर रहा होगा, कोई है जो मुझे कुछ दे। जब दोनों का आमना सामना होगा, माँ और बच्चे का, बच्चा कहेगा अम्मा नहीं तो मेरी, और कहेगी ये बाद में बात करेंगे, पहले बता तेरे पास कुछ है तो मुझे दे। वो कहेगा तू मेरी माँ है, तू कुछ दे। कहेगी मैं इस वक्त खुद मोहताज हूँ। ये मंजर महशर का। भाई साहब आपकी बात भी थोड़ी सी पूरी हो गई, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तवज्जो है जी, देखना मेरी तरफ इधर नहीं देखना, आपने मेरी तरफ देखना है, मैं बात समेटने लगा हूँ। माँ की ममता महशर में भी हाथ उठा लेगी, ये मंजर ज़हन में रखना। बंदा दुनिया से गया, माँ गई, बहन गई, बेटी गई, भाई गया, दोस्त गया, बाप गया, कोई गया, दफनाया, भूल गए। अगर हमने जाने वालों को याद नहीं किया तो हमारी नस्लों ने भी याद नहीं करना। ये याद से याद है। बस वो मंजर दिखाने लगा जो मैंने जुमला कहा था, जब कब्र में जाएगा या जाएगी वो जो दुनिया में ही अपने ऐब साफ करवा ले। सुभान माशाअल्लाह, वाजिबा, सुभान अल्लाह। कब्र में जाएंगे, आएंगे तेरे साहिबुल ज़मान, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र में ठोकर मार के कहेंगे उठ, कम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। मर्द होगी या औरत होगा, ये वो खुश नसीब होंगे जिनकी कब्र पे इमाम आए। सबकी कब्र पे नहीं जाएंगे, वो खुश बैठे हो जी हर मातमी की कब्र पे जाएंगे, हर नमाजी की कब्र पे जाएंगे, नहीं। उसी की के जो नमाज का मकसद और मातम का मकसद समझेगा, वरना नहीं। कम
کم نماز کا بات دور سے دور نہ چلی جائے. کم از کم نماز کا مطلب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے, بے حیائی سے بچاتی ہے. اس نماز کا کیا فائدہ جو پڑھ کے نہ بندہ برائی سے بچے نہ بے حیائی. سبحان ماشاءاللہ. لگے شیعوں کو اچھا تو بسم اللہ, نہ لگے مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا. اگر نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے تو ماتم حسین بھی برائی سے بچاتا ہے, بے حیائی سے بچاتا ہے. واجب بے شک بے شک بے شک. قبر کے بادشاہ ہے, سبحان ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ تم باذن اللہ. کفن جھاڑتا ہوا یا جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو جائے یا کھڑا ہو جائے گا. آنکھیں مسل کے کہے گا یا کہے گی وہ کہاں گئے میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے. وہ میرا بیٹا, وہ میرا باپ, وہ میرا بھائی, وہ میرا دوست, وہ کہاں گئے. سرکار فرمائیں گے غور سے دیکھ لے, تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا. تیرا اپنا میں تھا, میں ہوں نہیں. اس سے بڑا جملہ میں آج کے جشن میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں. فرمائیں گے تیرا اپنا تو میں ہوں, میں ہوں نہیں, میں نے تو تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. واجب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی جشن مکمل کرو. تب یہ ہو گیا شہزادی خیر سے جب اندر کعبے میں تشریف لے گئی. عرب کے بدو گواہ ہیں اس بات پہ. جی جی. ہر ماں بچے کے آنے پہ تیاری کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے کرتے سیتی ہے, گدیلے بناتی ہے, چھوٹے چھوٹے تکیے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں گواہیں اس بات کی. کوئی بھی بچہ نہ ہو پتا ہوتا ہے نا پروردگار کرم فرما رہے ہیں, رحم فرما رہے ہیں, بچہ دے رہے, پوری تیاری کرتے ہیں. عرب کے اس دور کے بدو بھی یہ گواہی دیتے ہیں علی کی ماں خالی ہاتھ کعبے گئی تھی. ہوئے 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 خالی ہاتھ شہزادی کعبے گئی تھی. آتے ہوئے بالباس علی لے کے آئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان سبحان. واجب. یہی تو مخلوق کے اور نور کے آنے میں فرق ہے. بندے آئیں تو بے لباس آئیں, یہ آئیں تو بالباس آئیں. بے شک بے شک. بندے آئیں تو گنگے آئیں, یہ آئیں تو بولتے آئیں. بولنا بھی عام نہ ہو, قرآن پڑھتے ہیں. بھائی صاحب ایک جملہ اور دیتا جاؤں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ نے جو کہا ہے اور اسی پہ ماشاءاللہ بات چلی ہے اور ماشاءاللہ سرکار کے حوالے سے گفتگو ہو گئی. آتے ہوئے امیر کائنات نے ہاتھ محمد پر گفتگو فرمائی تھی. سرکار توریت سناؤں, مجمع ہے سامنے, کعبے میں بھی مجمع. بھئی حیرت والی بات ہے نا, 3 دن 4 راتیں شہزادی کا رہ کر واپس آنا, کھانا بھی ساتھ نہ لے جانا, پانی بھی ساتھ نہ لے جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان سبحان. برائے شدید بھائی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں جو مریم کے لیے بھیج سکتا ہے یہ فخر مریم ہے. بے شک بے بالکل شک. ایسے ہی ہے. ضروری ہے اس کو کہنا پڑے کہ بھیج. سبحان سبحان. ماشاءاللہ. ضروری ہے اس کو کہنا پڑے بھیج. شہزادی خدا ہی تھی کامل. کمزور سے کمزور تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ منظمہ کائنات اپنے گھر کو چھوڑ کے کعبے آئی ہیں. جبرائیل آیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 7 دفعہ گھر آیا. دروازے پہ آواز دے کے کہتے ہیں ہاشمیوں کی عزت. اللہ چاہتا ہے آپ کعبے تشریف لے آئے. مرتضیٰ گل ادھوری رہ جائے گی جو اتنے گل نہ کرنا ہے. پتہ ہے
10 سال بعد قرآن نازل ہوا ہے. کس کے ذریعے نازل ہوا ہے؟ کتابوں کے مطابق جبرائیل کے ذریعے. اب میں صرف ایک بات قرآن کے والوں سے اگر تھکے نہیں ہو تو پوچھنا چاہتا ہوں، ورنہ سمیٹ دوں گا گفتگو. ابھی پتہ چل جاتا ہے قرآن نازل ہوا جبرائیل کے ذریعے. جبرائیل آیا 10 سال بعد. اس کا مطلب جبرائیل صرف قرآن دینے نہیں آتا تھا، اس در پہ پہلے بھی آتا جاتا تھا. اللہ اکبر. کس پر آتا تھا یہ آپ کے اوپر ہے. یہ آپ پہ سوچنا. من مرتضی کی جزاک اللہ بھی ٹھنڈی ہو گئی. کوئی ہنسے نہ. شریف تک آتا ہے. سرکار نے توریت، زبور، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ نازل نہیں ہوا پہلے فرما رہے سناؤں یا علی؟ یہ بھی ایک راز ہے. اس کی بھی گفتگو تفصیلاً ہو سکتی ہے جتنا مالک نے شعور عطا کیا، ورنہ بات اس سے بھی ماورا ہے، آگے ہے، دور ہے. لیکن ایک بات وہ یہ ہے، سرکار یہ کہنا چاہ رہے تھے قرآن ابھی نازل نہیں ہوا. ہم سنا کے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کافر کا بچہ قرآن نہیں پڑھتا. ہو گیا آپ کے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں ڈھیر ساری گفتگو کر گیا. اتنا ہی کافی ہے. عرفان کے موتی اتنا ہی سنبھال لو. بس کوشش کرو علی کو دل میں بٹھاؤ. جب تک علی دل میں بٹھایا نہ جائے گا حقیقت اسلام سمجھایا نہ جائے گا. علی کو دل میں بٹھاؤ. اچھا دیکھو، دنیا کی کسی کو محبت ہو، کسی کو دنیاوی محبت ہو، بھائی صاحب اس کے علاوہ کوئی اور بیٹھتا ہے؟ بھائی کسی کو کوئی اچھا لگنا شروع ہو جائے یا کسی کو کوئی اچھی لگنی شروع ہو جائے، اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے وہ اچھا لگے گا؟ یہ اور بات ہے. جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے. شیرمانی یہی ہے نا، جس کو اچھا سمجھتے ہیں دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے، وہیں سے دھوکہ ملتا ہے. کائنات میں ایک ہی تو اچھا ہے جسے علی کہتے ہیں، جو دھوکہ دیتا ہی نہیں. بس علی یہی چاہتا ہے مجھے بٹھاؤ، میرے علاوہ کسی کو نہ بٹھاؤ. میرے علاوہ. اس لیے تو کسی شاعر نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا. کہتے جو شخص دل کو، قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. دعا نہ مانگے، دعا کا ٹائم ہے نا. بھائی صاحب سے لے کر بھائی مرتضیٰ سے لے کر آخری بندے تک، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، یہ سب چاہتے ہیں دعا مانگی ہے. لیکن دعا سے پہلے آپ کے علاقے میں کوئی شدید گواہی آپ نے دینی ہے. آپ کے علاقے میں کوئی ایسا رواج ہے کہیں بچہ پیدا ہو جائے، میراثی ڈنڈ دروازہ کھٹکھٹائے، پتہ چلے یہاں کو بچہ پیدا ہوا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں ایس بچے کا صدقہ دے؟ ہے رواج ادھر؟ شاہ جی ہے. بسم اللہ. کوئی بچہ پیدا ہو جائے، منگتے بھکاری لینے والے آ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کے بابا بچے کا صدقہ دے، پتر ہے ہی کوئی ایسی ہے نہیں جانا. اب اللہ نو کہیے اللہ تیرے گھر بھی پتر آیا ہے نہیں جاؤ گے. میں بسم اللہ کروں مصطفیٰ بھائی، میں بسم اللہ کروں. رب اسی ہیں جو بول ہی جانا.
ہاں نہیں جانا سی ہوں چوکھے سیانے ہو گئے نہیں جانا آئے ہیں بھکاری عدل دے پھر دینا کوئی صدقہ منگو کی منگ دے ہو مصطفیٰ بھی تھوڑا جا ناراض نہیں ہو مصطفیٰ بھی کھڑے ہو گئے تھی کی منگنے مصطفیٰ بھی کہنے لگے تھی پروردگار علی دا صدقہ کروڑ دے آواز آئی مصطفیٰ میرا علی بھی ویکھتے اپنی خیرات مہربانی بابا جی پتہ ہے نا ناراض نہیں ہوگی اس لیے میں نے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کمبر کھڑا ہو گیا اب دعا کا ٹائم ہے کمبر کھڑا ہو گیا پروردگار کوئی 101 قلعہ چاہیے آواز آئی کمبر تو علی آلہ نہیں علی دے مقابلے وچ کروڑ قلعہ بھی ہوئے ویسے افسوس ہے تیرے تے علی نو سمجھا ہی نہیں علی دے آن دی خیرات 100 قلعہ مانگ لے ایک گل دس کنا مسئلے مانگ رہے ہیں وہ جی میرا نسلہ کھان گیا آواز قدرت آئے گی نسلہ نو تائیں پالنا ہے یا میں پالنا ہے اچھا جی اس تو علاوہ وہ جی میرا 100 قلعہ ہوئے گا نا پنڈج میں چودھری کلام ہے اہم ملکونی آگئے جی چودھری صاحب آگئے چودھری صاحب خان جی آگئے جی 100 قلعے دے مالک ہے وہ جی میں بڑا کلوہ مانگا کمبر 100 قلعہ لے کے ایک پوری دنیا دے وچ تیرا اینا جا ملک ہے اس ملک اینا جا قطرہ بھی نہیں بندا ذرہ بھی نہیں بندا تو ایک پنڈ دا چودھری کلوانا چاہتا ہے کہ منی آئی علی نو میں تے تینوں ظہور مہدی تے چودھری بڑھانا چاہتا اس احسان میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اس احسان میں کیسے سمجھا سکتا ہوں کیسے پیش کر سکتا ہوں کھڑا ہو گیا جی اور کہنا نا لما وقاص کھڑا ہو گیا وقاص کھڑا پروردگار علی کے صدقے آنے کے صدقے جنت چاہیے آواز آئی علی کے گھر کی مچھر کے پر کے برابر محبت رکھتا ہے ہاں رب میں رکھتا ہوں پھر بھی جنت مانگتا ہے مثالوں کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات علی کے آنے کا صدقہ وہ جنت مانگتا ہے مچھر کے پر کے برابر علی اور اولاد علی کی محبت تجھے جہنم نہیں جانے دے جنت اچھا رب پھر گل تے پھر مکائیے نہ اور پھر اسی کی مانگے وہ رہ کی گیا پیچھے پروردگار علی دے آن دا صدقہ پھر جڑا تینوں چنگا لگے او دے خالی نصیب کوئی نہیں جانا جڑا تینوں چنگا لگے عطا کر فرماتے ہیں آواز آتی ہے رب کی پھر علی کا صدقہ تمہیں علی نہ دے دوں مہربانی سلام مہربانی علی کا صدقہ تمہیں علی نہ دے دوں مہربانی پروردگار تیرا شکر ہے جب علی مل گیا پیچھے کیا رہ جاتا ہمیں علی مل گیا بس میں جو کہنا تھا میں بہت کچھ کہہ گیا اب میں بس مختصر یہ نہ ہو یہاں سے ناراض بھی نہ اٹھ کے جائیں وہی سید آیا لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا کوئی دعائی نہیں مانگی مانگ لیتے ہیں پروردگار وہ علی جو تو نے ہمیں دیا ہے نا بس وہی علی ہی ہمارے لیے رکھ ہے لیکن پروردگار تھوڑی سی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں حالات کیفیات بڑے عجیب ہیں ہم کمزور سے لوگ ہیں بشری بندے ہیں بشر ہیں گھبرا جاتے ہیں کمبر کہے گا دیکھو وقاص کہے گا پروردگار میرے پاس اولاد ہے پروردگار ہم تیرے سے علی کا صدقہ ماں باپ بننے کے اولاد نہیں مانگ رہے پروردگار
علی کو رہنے دینا اور چاہیے کچھ نہیں، بس علی کے بیٹے مہدی کے لشکر کا ایک سپاہی دے دے۔ شاباش شاباش، ناراض ہو کے بھی کوئی نہ جائے نا۔ ہاں لنگر کی تنگ دستی ہے، علی ہے نا، کچھ نہیں، بھوکا بھی گزارا کر لیں گے، کہیں غیر تانے نہ مارے۔ کہیں غیر ملک صاحب یہی کہو نا، کہیں غیر تانے نہ مارے، اتنا لنگر دے جو علی پہ ہی خرچ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج۔